السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر بہت ہی بہترین احادیث مبارکہ لے کر میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جو باتیں بتائی جائیں انہیں غور سے سنیں، تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے دوسرے حضرات کو اس چیز کی جانکاری ہو۔ ٹھیک ہے، آج ہم لے کے آئے ہیں ماں باپ کے خدمت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، اور پھر ماں باپ کے بعد میں جو آپ کے قریب ہیں، یعنی قرابت دار ہیں، آپ کے رشتہ دار جو آپ کے قریب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا چاہیے، یہ باتیں الحمدللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل نوری گائیڈ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آئیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، حدیث نمبر 2 ہے ابو داؤد و ترمذی و روایت بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی کے ساتھ احسان کروں۔ فرمایا، حضور میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ حضور نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا، پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟ پھر حضور نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا، پھر کس کے ساتھ کروں؟ پھر فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، اپنے باپ کے ساتھ۔ یعنی 3 مرتبہ جب میں نے عرض کیا حضور میں احسان کس کے ساتھ کروں، تو حضور نے ہر بار فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر میں نے عرض کی حضور کس کے ساتھ؟ پھر حضور نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر میں نے عرض کیا حضور کس کے ساتھ؟ پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اور جب 4تھی مرتبہ میں نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ اب اس میں دیکھیے، ماں باپ کا مرتبہ تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ ماں باپ کا ہے بچے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ماں باپ میں کمپیئر کیا جائے، یعنی ماں اور باپ کے درمیان کس کا مرتبہ زیادہ ہے، تو دیکھیے جو لگاؤ زیادہ بچے کو ہوتا ہے وہ ماں سے زیادہ ہوتا ہے۔ ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے بچے کو بنسبت باپ کے، تو اسی لیے حضور نے فرمایا پہلے 3 مرتبہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب 4تھی مرتبہ عرض کیا گیا تو حضور نے فرمایا باپ کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ جو زیادہ قریب ہو، یعنی پہلے 3 مرتبہ فرمایا ماں کے ساتھ، پھر 4تھی بار باپ کے ساتھ، یعنی ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر ان کے بعد جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہو، پھر اس کے بعد جو زیادہ قریب ہو، 2 مرتبہ فرمایا، پھر اس کے بعد جو زیادہ قریب ہو، اس کے بعد جو زیادہ قریب ہو، یعنی جو قربت والے جو رشتہ دار ہیں، آپ باقارب ہیں، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ حدیث نمبر 3 صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں احسان کرے، یعنی جب باپ مر گیا، کہیں چلا گیا، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ جس تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے، اب باپ کے نہ ہونے کے بعد میں جو ان کے دوست ہیں اور ماں کی سہیلیاں ہیں، باپ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بہت اچھا کام ہے۔ یا ماں باپ کہیں چلے گئے ہیں، ان کے غیر موجودگی میں اگر یہ دونوں حضرات آئیں، یعنی آپ کی ماں کی سہیلی یا باپ کے دوست، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بہت اچھا حسن سلوک کرنے والا ہے، بہت اچھی صورت ہے۔ حدیث نمبر 4 میں صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک میں ملے، اس کو 3 مرتبہ فرمایا، یعنی ذلیل ہو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے، یعنی کس کے متعلق؟ ارشاد فرمایا تو جس نے ماں باپ کو دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت پایا اور جنت میں داخل نہ ہو، یعنی ماں باپ کو بڑھا کی حالت میں پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، پھر ان کی خدمت نہ کرے، اور پھر ایسے آدمی کے لیے حضور نے فرمایا کہ ماں باپ ابھی زندہ ہیں یا ان میں سے ایک زندہ ہے تو ان کی خدمت کرو اور جنت کو حاصل کر لو۔ یہ موقع دنیا میں سب سے بہترین ہے، اور اگر ایسا نہ کیا تو حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ذلیل اس کے ناک خاک میں مل جائے۔ حدیث نمبر 5 میں صحیح بخاری و مسلم میں اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہتی ہیں کہ جس زمانے میں قریش نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھیں میرے پاس آئیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میری ماں آئی ہیں اور وہ اسلام کی طرف راغب ہیں، کیا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟
ارشاد فرمایا اس کے ساتھ سلوک کرو، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ بھی سلوک کرو، بہتر سے طریقے سے، بہتر انداز میں، پیار و محبت سے اس سے بولو، اگرچہ وہ کافرہ ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ حدیث نمبر 6 میں صحیح بخاری و مسلم میں مغیرہ بن رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں: ماؤں کی نافرمانی کرنا، اور لڑکیوں کو زندہ گور کرنا، اور دوسروں کا جو اپنے اوپر آتا ہو اسے نہ دینا، اور اپنا مانگنا کے لاؤ، اور یہ کہ باتیں جو تمہارے لیے مکروہ ہیں کہیں قیل و قال، یعنی فضول باتیں اور کثرت سوال اور اضاعت مال۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں حضور نے فرمایا تمہارے پر حرام کر دی گئی ہیں کہ کسی پر آتا ہو تم اس کا دین نہیں دو، کسی کے اوپر تمہارے اوپر کسی کا قرض آ رہا تم نہیں دے رہے ہو، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی پیش آ رہے ہو، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، یہ پہلے کی بات تھی۔ اب حدیث نمبر 7 میں صحیح مسلم و بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ اب سوچے ذرا، اگر دنیا کے اندر جو بندہ اپنے ماں باپ کا نہ ہو سکا وہ آج ڈھول تماشے بجا کر سچے حسینی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بات پہ توجہ دی جائے، اس بات پہ غور دی جائے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا، جو شخص اپنے ماں باپ سے پیار و محبت سے بول نہیں سکتا، جب گھر میں داخل ہو تو بوڑھے ماں باپ کو وہ سلام تک نہیں کر سکتا، عید بقرہ عید یا دوسرے جو تہوار آئیں ان پر ماں باپ کے گلے نہیں مل سکتا، ماں باپ سے مصافحہ نہیں کر سکتا، ماں کے قدموں کو نہیں چوم سکتا، ماں کو عیدی نہیں دے سکتا، ماں کو کبھی پیاری محبت کی نظر سے دیکھ نہیں سکتا، وہ آج محرم الحرام کے مہینے میں ماں باپ سے کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے بعد میں وہ امام حسین کو منانے میں لگے ہیں، جبکہ وہ بھول گئے کہ اسی امام حسین کے نانا جان کا یہ فرمان ہے کہ اگر دنیا میں ماں باپ کو تم نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو یاد رکھنا تمہارا ٹھکانہ سیدھی جہنم میں ہے، پھر کوئی بھی اللہ کا بندہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ تم اپنے ماں باپ کو خود سے راضی نہ کر لو۔ اب تم ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو، انہیں کھانا پینا کپڑا یہ تک نہیں دیتے اور آئے دن انہیں ڈانٹتے ہو، چلاتے ہو، اور تم پھر امام حسین کو منانے میں لگے ہو، یہ کیسے حسینی ہو؟ یاد رکھنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے ماں باپ تو دور کی بات ہے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائی، اور ہم جیسے گنہگار امتیوں کی ہی خاطر امام حسین نے کربلا کی سرزمین پہ پورے قبیلے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اپنا سر تن سے جدا کرا دیا، اسی لیے کہ صحیح سلامت میرے نانا جان کی شریعت آنے والی امت تک پہنچ جائے۔ بہرحال ملاحظہ فرمایا آگے، یا فرمایا کہ وہ اپنے والدین کو گالی دے۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، یعنی حضور فرمایا کل مومن اخوانون کہ ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب تم نے دوسرے مسلمان کی ماں کو گالی دی یا اس کے باپ کو گالی دی، پھر اس نے تم کو دی، تو آپ ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالی بک رہے ہو، گویا کہ تم نے خود سے اپنے ماں باپ کو گالیاں بکنا شروع کی۔ صحابہ کرام جنہوں نے عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھا تھا ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی کیوں گالی کر دے گا، یعنی یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ حضور نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گالی دیوانا ہے، اور اب وہ زمانہ آیا ہے کہ بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ لحاظ نہیں کرتے۔ یہ تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں سے گالیاں دلواتے ہیں، دوسرے کی ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، مگر ایک دور یہ ایسا آیا ہے کہ آج کے دور میں خود ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے حدیث نمبر 8 میں ہے شرح سنہ میں، اور بہقی نے شعب الایمان میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان ہیں۔ حضور نے فرمایا یہی حال ہے احسان کا، حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے، یعنی جنت میں وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں اور دنیا میں وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے، بہت پیار فرمایا کرتے تھے۔
حدیث نمبر 9 ترمذی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، حضور کو راضی کر لیں، پہلے وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ اگر ماں باپ اس بندے سے راضی ہو گئے، دیکھیے ایک بات تو یہاں ہے کہ کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی بری عادت ظاہر ہو، یا میرے بچے بری عادت میں پڑیں، یا میرے بچے برے کام کریں، یا میرے بچے نمازوں کو چھوڑیں، یا میرا بچہ کسی کو گالی بکے، لڑائی لڑے۔ یہ کسی کے ماں باپ نہیں چاہتے ہیں۔ یعنی ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ہر اچھا کام کرے، ہر نیک کام کرے جس سے میرا نام روشن ہو، یعنی ہر وہ کام کرے جس کام کو کرنے کا حضور نے حضور کا فرمان ہے، ہر وہ کام کرے جس کو رب نے حکم فرمایا ہے، اور ہر برے کام سے بچے جس کو بچنے کا حکم ہوا ہے۔ یعنی ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ پہلے ماں باپ کو راضی کر لو۔ اگر ماں باپ کو تم راضی کرو گے، حضور راضی ہو جائیں گے، اور حضور راضی ہو گئے تو رب تم سے راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہوگا تو دنیا کے ہر بندہ تم سے راضی ہو جائے گا، دنیا تم سے راضی ہو جائے گی۔ آخری حدیث پاک ملاحظہ فرمایا، حدیث نمبر 10 ترمذی و ابن ماجہ نے روایت کی کہ ایک شخص ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور یہ کہا کہ میری ماں مجھے یہ حکم دیتی ہے کہ میں اپنی عورت کو طلاق دے دوں۔ ابو الدرداء نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، اب تیری خوشی ہے کہ اس دروازے کی حفاظت کرے یا ضائع کر دے۔ اب دیکھ لیں یہاں پہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں تو اس کو دیکھیے طلاق 3 ہوتا ہے، طلاق رجعی ہوتا ہے، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ماں باپ طلاق دینے کو کہہ رہے ہیں، کسی بات پہ نہیں بن پا رہی، وہ سخت مسئلہ آ کے پھنس گیا ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کو طلاق رجعی دے دیجئے۔ یعنی طلاق جب رجعی دے دیں گے تو ماں کے سامنے کہہ دیں گے کہ تجھے طلاق رجعی ہے، تو ماں باپ کا غصہ شانت ہو جائے گا، اور طلاق رجعی کا مسئلہ یہ اس میں دوبارہ نکاح نہیں ہونے کا، بلکہ 1 مہینے کے اندر، کچھ دنوں کے اندر آپ اپنی بیوی سے ملیں گے تو آپ کا ملنا ہی واپسی ہو جائے گا، اس میں کوئی دوبارہ طلاق میں دوبارہ نکاح نہیں ہوگا۔ طلاق رجعی کا یہ مسئلہ ہے، ادھر ماں باپ کا غصہ بھی شانت ہو جائے گا، ادھر تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے نہیں نکلے گی۔ تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں آپ رکھیں، اور ہمیشہ خیال رکھیں کہ بیوی کو کبھی ایسی باتوں سے نہ پکاریں کہ جو ماں کی مشابہہ رکھتے ہوں، کہ تو میری ماں کی طرح لگ رہی ہے، کہ تو میری ماں کی مثل ہے۔ تمام باتیں ایسی ہیں کہ عورت، حتیٰ کہ باتیں آگے اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ عورت نکاح سے تک نکل جاتی ہے۔ تو اسی لیے ان باتوں کا خیال رکھیں، کبھی بیوی کو نہ گالی دیں، نہ ماریں، نہ کچھ کریں، کیونکہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تمام ان برے باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی آپ کوشش کریں، تاکہ آپ کے ذریعے دوسرے حضرات تک ہماری یہ بات پہنچ جائے، تاکہ ان کو بھی فائدہ ملے اور وہ بھی اس چیز کے بارے میں جانیں، اور تاکہ اس پہ عمل کریں اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اسی سلسلے میں، اسی ٹاپک میں ہم کل کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے، اور اس سے بہترین اور احادیث مبارکہ